بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلام کے موڈریشن کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام کی ایک بہت اچھی خوبی یہ ہے کہ اسلام درمیانی راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو طریقہ زندگی عطا فرمایا ہے وہ ایک درمیانی راستہ ہے، اور آپ اسلام کے سارے احکام کا تجزیہ کر لیجئے، آپ کو اسلام کے ہر حکم میں، ہر فرمان میں آپ کو موڈریشن، درمیانہ روی اور اعتدال نظر آئے گا۔ آئیے مثالوں سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمارے ارد گرد بے شمار نعمتیں اپنی رکھ دیں، اور اسی دنیا میں ہمیں اخروی زندگی کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ تو آخرت کی تیاری کس طرح کری جائے اور اس دنیا میں زندگی کس طرح گزاری جائے؟ تو کچھ لوگوں کا طریقہ زندگی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور صرف دوسری زندگی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور صرف اس دنیا کی عیش و عشرت میں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کی جو تعلیم ہے وہ درمیانہ تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک دعا تعلیم فرمائی، اور اس دعا میں یہ چیز واضح فرما دی کہ ہمیں دونوں دنیا کی زندگی اچھی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں دونوں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت سلمان فارسی جب تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ عبادت میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے تھوڑا غافل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، تمہارے پڑوسی کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے۔ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ تو دیکھیں، صرف اللہ رب العزت کے حق کی بات نہیں کی گئی، یا صرف بندوں کے حق کی بات نہیں کی گئی، بلکہ سارے لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کی اس نصیحت کا علم ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اس نصیحت کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، سلمان نے سچ کہا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب اپنے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا تو تعلیم فرمائی، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، کہ خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بالکل گردن سے باندھ مت لو کہ کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے ہاتھ آگے مت بڑھاؤ، اور نہ ایسا کرو کہ پورے ہاتھ پھیلا دو، بلکہ درمیانی راستے پر چلو۔ اور وہ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا گیا تو ہمیں اپنے مال میں سے صرف 2.5% خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور 2.5% کے آگے ہم کتنا خرچ کریں کتنا خرچ نہ کریں یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ ہم چاہے تو پورا مال خرچ کریں، چاہے تو تھوڑا مال خرچ کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جب روزے کا حکم دیا تو وہ بھی سال میں صرف 1 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حج کا حکم دیا تو ایسا حکم نہیں دیا کہ جب بھی آدمی مالدار ہو تو اس پر سال میں 1 مرتبہ حج فرض ہو جائے، ایسا نہیں حکم دیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ انسان پر پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں قارون کو نصیحت فرمائی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو اس دنیا میں مال دیا ہے اسی میں سے آخرت کی بھی تیاری تلاش کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کر دو۔
دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنی اچھی تعلیم دی۔ ہاں ایک بات ہے جس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ہاں ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اختیار ہے، لیکن ہمیں اس دنیا میں فساد کا اختیار نہیں ہے، کسی نعمت کو ایکسپلائٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ رب العزت نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ یہ ہے اسلامی زندگی، یہ ہے طریقہ اسلامی کہ ہم بیچ کے راستے پر چلیں، نہ ادھر ایکسٹریم ہو نہ ادھر ایکسٹریم ہو، بلکہ ایک بیچ کا راستہ تلاش کریں اور اس راستے پر چلیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملات درمیانہ معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے اعتدالی سے ہم سب کو بچائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔